آج جس حساس موضوع کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مسلکی منافرت اور تکفیریت کے بارے میں ہے۔ کشمیر میں کچھ ملا جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں یا اپنا تعلق جتا رہے ہیں، وہ آئے دن دوسرے مسالک کے بارے میں پرتشدد اور نفرت آمیز بیانات اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو پھیلا رہے ہیں۔ پہلے بھی مسلکی منافرت یا فروعی مسائل پہ مسلمانوں کے درمیان تشریحات پہ اکثر جو ہے نفرت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آج کے مقابلے میں پہلے یہ نفرت صرف کچھ کتابوں میں جو یہ مسالک کے علمبردار یا یہ ملا لوگ ایک دوسرے کے خلاف لکھتے تھے، یا کچھ ممبروں تک یا مساجد تک یہ محدود تھا۔ لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ خرافات، یہ فروعی مسائل کے حوالے سے جنگ، یہ ملا لوگ عام لوگوں کے اسکرینوں تک یا موبائلز تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ وہی ملا لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں میں سائنس کی تعلیم، انگریزی کی تعلیم اور جو بھی مغرب نے ایجاد کردہ چیزیں، چاہے لاؤڈ سپیکر ہو، چاہے پرنٹنگ پریس ہو، اس کی مخالفت میں پیش رہے۔ لیکن اب چونکہ ان کا کوئی بھی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ جو ماڈرن ایج جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے یہ ٹولز جو ہے جس میں سوشل میڈیا ہے، جس میں ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے، ان کو یہ مذہبی جنونیت، مسلکی نفرت اور مسلمانوں کو تفریق اور ان میں مسلکی منافرت کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور تشویشناک بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ مساجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنی جو ہے منافرت اور اپنا مسلک جو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ زیادہ تشویشناک اس حوالے سے ہے کیونکہ ہماری جو نئی پود ہے تو وہ مذہب سے بہت دور ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مذہب کا مطالعہ کریں، قرآن کو براہ راست پڑھے، حدیث کو پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے یا فقہ کو پڑھے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے شکل کے حوالے سے داڑیاں رکھ کے یا جبہ و دستار کے حامل لوگ ہیں، تو عام لوگوں میں یا نوجوانوں میں یہ پرسپشن بنتا ہے کہ یہ لوگ جو کہیں گے تو وہی اسلام ہے، جبکہ ان کی تشریح جو ہے وہ مسلک کی تشریح ہے، وہ اسلام سے کوسوں دور ہے۔ اور ان میں سے کچھ حضرات جو ہے وہ خود کو دیوبندی جتاتے ہیں، کچھ خود کو سلفی کہتے ہیں، یا کچھ اور دوسرے مسالک سے خود کو منسلک بتاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے ان تمام تحریکات یا مسالک کا قلیل مطالعہ کیا ہے، اس میں بھی یہ جو ہے کسی ٹریڈیشن میں ایمبیڈڈ نہیں ہے، کسی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے۔ لیکن اب اس فرنج ایلیمنٹ کے پاس چونکہ سوشل میڈیا کی طاقت آ گئی ہے، جس کی کہ جن کو یہ اسلاف کہتے ہیں یا اپنے پیشرو بزرگ کہتے ہیں، انہوں نے مخالفت کی، اور آج انہی کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے مسلمان بہت ہی زیادہ پسماندہ ہے، اور خاص کر کشمیری سوسائٹی تو ڈکلائنڈ سوسائٹی ہے۔ اور اس ڈکلائنڈ سوسائٹی میں آپ اصل مسائل پر توجہ کرنے کے بجائے، جس میں کہ رشوت ستانی ہے، جو ہے جنسی منافرت ہے یا جنسی تشدد ہے یا تعلیم کی کمی ہے، اس کے بجائے جو ہے آپ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں مسلک کی تشریح پہ۔ تو یہاں پر میں ایک حوالہ دوں گا جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، مفتی محمد شفیع صاحب، جو کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، اور معارف القرآن کے نام سے انہوں نے قرآن شریف کی تشریح کی ہے، جو کئی جلدوں میں جو ہے تفسیر ان کی موجود ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت۔ تو جن دنوں قادیانی کا مسئلہ ہوا تھا تو ان دنوں اس میں وہ رقم تراز ہیں اس کتاب میں کہ جی علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کے پاس وہ چلے گئے تو ان کو بڑا مغموم پایا، اور انہوں نے دریافت کیا، کیونکہ ان کے استاد تھے مفتی محمد شفیع صاحب کے، تو
مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا کہ ہم نے جو ہے پوری زندگی اپنی ضائع کر دی اس چیز کو ثابت کرنے میں کہ جو ہے حنفیت ہی اصل میں اسلام کی تشریح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قبر میں اور آخرت میں یہ پوچھیں گی نہیں کہ آپ حنفی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بلکہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا اعمال لے کے آئے ہیں۔ تو وہ بڑے مغموم ہوئے اس معاملے پہ۔ تو لیکن یہ ان میں سے ایک ملا صاحب جو ہے وہ اس کی کوئی الگ تشریح کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، علامہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، علامہ انور شاہ کشمیری کا۔ تو یہ دیکھیے کتنی ڈٹائی سے اور ممبروں پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ملا لوگ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ایک کوئی اہل حدیث مولوی ہیں جن کو نہ اہل حدیث مسلک کے بارے میں میرے خیال سے کوئی علمیت ہے، نہ قرآن حدیث سے وہ کوسوں دور ہے، وہ بھی جو ہے میڈیا اسکالر بنے ہوئے ہیں، اور کبھی وہ شاعری کی تشریح کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں اور لڑکیوں کے بارے میں بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، جس کو میسوجینی یا پتر ستا، پیٹریارکل انڈرسٹینڈنگ آف دیئر اون اسکول آف تھاٹ، جس کو وہ سو کالڈ سلفیت کہتے ہیں۔ جبکہ سلفیت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ سلفیت کوئی ایک مونولتھ نہیں ہے، اس میں سے بھی کئی ساری برانچز ہے، شاخیں ہیں، اور کشمیر میں تو خاص کر بزم توحید ہے، غربائے اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، دوسرے اہل حدیث ہیں۔ تو سب کی سپانسرشپ جو ہے جو سعودی عرب سے نہیں ہو رہی ہے۔ اب چونکہ سعودی عرب بھی وہاں کی جو رجیم ہے اس نے بھی اپنا سٹانس چینج کیا اور کہا کہ یہ وہابیت سارا معاملہ جو تھا یہ امریکن سپانسرڈ تھا تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہم تفریق کر سکیں۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے مساجد الگ کر لی اور یہ کہا کہ جو ہے ہماری جو ہے نماز وہ کسی حنفی امام کے پیچھے جائز نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں مساجد الگ بنانی پڑیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ ملا حضرات جو ہے وہ اپنے اس خرافات کو اب تمام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ براہ راست قرآن حدیث کو پڑھے۔ تو اس حوالے سے سول سوسائٹی کو، حساس طبقے کو سامنے آ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسلام کی تشریح نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہماری زکاتیں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے مدارس یہ چلا رہے ہیں اور وہاں پر بھی زکاتوں پہ پل رہے ہیں، اور اسلام کی یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس مسلک کی خدمت کی وجہ سے یہ جو ہے اپروپریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اسلام کا کوئی شاندار کارنامہ انجام دے رہے ہیں، جبکہ تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے اور ان ملاحوں کو خاص کر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کتے تعلق کرنا ہی بہتر ہے۔ اور انہوں نے جو مساجد اور مدرسوں کو مسجد ضرار بنا دیا ہے اس کے خلاف ایک مہم جو ہے عوام کو چھیڑنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر جو ٹریڈیشن ہے وہ اسلام کا ہے، اور اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور قرآن کا نام ہے۔ وہ کوئی دیوبند سے یا سلفیت سے یا بریلویت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی کچھ جگہیں ہیں جہاں سے کچھ مدارس چل رہے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم ان مسلکوں کی تشریح و ترویج کے لیے جو ہے اپنا پیسہ خرچہ کریں اور اس کے بعد یہ تمام ملا حضرات جو ہے وہ ہمارے اسلام کی تشریح کریں۔ یہ تو انفیکٹ سلفیت سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان کا بین جو ہے مذاہب کا مطالعہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے قادیانیت کے رد کے لیے خود کو کھڑا کیا، اور اسی طریقے کے کچھ ملاحوں نے ان کو بھی کافر قرار دیا۔ تو جب ان کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا کسی جگہ، تو وہ جو ہے دوسرے مناظر یہ فتویٰ لے کے آگے کہ یہ شخص جو ہے کافر ہے، تو میں کیسے کافر کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا یہ مسلمان ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وہیں پر کلمہ ادا کیا اور کہا کہ اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کلمے کی ضرورت ہے، باقی چیزیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں مسلمان ہو گیا، تو اب میرے ساتھ آپ جو ہے بحث و مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ تو یہ اشخاص جو ہے جو خاص کر مسلمانوں کو جو ہے یہ کافر قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے صرف ان کے مسلک کے پیروکار جو ہے وہ جنتی ہے، وہ مسلمان ہے، باقی جو ہے سارے ان کو یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے پاس جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں یا کسی جگہ پاکستان میں بھی ان کے پاس طاقت آ گئی، بندوقیں آ گئی، تو یہ یہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور چونکہ ہمارے جو یہاں رشیت کا ایک سلسلہ رہا ہے جس میں کہ ہمارے
शेख उल आलम या ललदेद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो इन मुल्लाहों के खिलाफ उनकी शायरी में एक जिहाद है कि इस मुल्लाइयत के खिलाफ जो एक्सप्लॉइट करते हैं, मजहब का इस्तेसाल करते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि ये अनपढ़ मसलक के मतवाले जो हैं, जो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, किसी ट्रेडिशन में ये एम्बेडेड नहीं है, किसी खास मुताले से या इस्लाम का इनका बराह रास्त मुताला नहीं है, अरबी जानने से कोई जो है आलिम नहीं बन जाता है। फिर अबू जहल सबसे बड़े ये जो है अरबी दान थे या अरबी जानते थे, या उससे पहले भी बहुत सारे शुअरा थे। तो अरबी जानने से कोई इस्लाम का पैरोकार नहीं बनता है, या वो कोई मजहबी स्कॉलर उसको डिग्री नहीं मिलती है। तो ये जो है एक ट्रेडिशन मुसलमानों में चला आ रहा है, वो रिलीजियस स्कॉलरशिप का है, ये उससे कोसों दूर है। और साथ ही साथ ये भी हमें जानना चाहिए कि मुसलमानों में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ही एक गिरोह जो खवारिज का पैदा हुआ, जो कि क़यामत तक जारी रहेगा, जो कि मुसलमानों को, जिन्होंने कि हज़रत अली करमतुल्लाह वजहू या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी जो कहा कि आप जो है इस्लाम की सही पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के चेले चांटे हैं जो हमारे इर्द गिर्द अब सोशल मीडिया पे बड़े ही मुतहरिक नज़र आते हैं। तो इसलिए तमाम यहाँ के लिखने वालों को, बोलने वालों को जो है मज़हब को ओन करना चाहिए, और मज़हब की तशरीह के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है कुरान का बराह रास्त मुताला कर सके, अहादीस को पढ़ सके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जान सके। तभी हम इन मुल्लाहों के मसालिक का जो है तोड़ कर सकते हैं, और ये जो इस्लाम के बारे में बात करते हैं वो असल में इस्लाम की बात नहीं, अपने मसलक की बात करते हैं। और हमारे लिए मसलक को मानना कोई ज़रूरी नहीं है, और इनकी तकफीर के खिलाफ जो है हमें सफ़ आरा होकर इनका मुकाबला करना चाहिए, इन तमाम मुल्लाहों का जिन्होंने कि इस्लाम को हाईजैक करने की ये मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम यहाँ के ज़ीहस अशखास को चाहिए कि इन मुल्लाहों को जो है केफर किरदार तक पहुँचाए, और इनका जो है सोशल बाइकआउट किया जाए, और इनको कहा जाए कि जो है इस्लाम जो है हम भी तशरीह कर सकते हैं, हम जो है हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान होने के लिए सिर्फ 3 शराइत जो है बेसिक है। एक ये कि आप कलमे का इकरार करें, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर समझे, और आखिरत में यकीन रखें। ये बेसिक इस्लाम के प्रिंसिपल है। तो कोई भी शख्स जो इनमें बिलीव करता है, वो चाहे किसी भी मसलक से मुंसलिक हो, वो मुसलमान है।